جناب محترم میزبان حافظ سکلین مدنی صاحب جو آپ نے پیش فرمائے گئے جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری عبدالعزیز زکاری آپ نے بارگاہ رسالت مبارک اور تمامی دوستان کو درود پاک پڑھو صلوات و سلام علیکم یا سیدی یا وعلی اصحابک یا رسول یا حبیب اللہ السلام علیکم یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمت للعالمین. حاضرین محترم صرف 2 to 3 منٹ کی حاضری اس تو زیادہ نہیں. ایک مرتبہ محبت نہ پڑھ دو, پتہ ہے کہ آئے ہو آندہ ثبوت ہی دے دو, پڑھ لو صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی. چلو میں مائک تو بغیر پڑھنا دینا پڑھی بات بہت ہی اچھی ہے, یہ میری اچھی ہے. بابا نے کہا ایک باری محبت نہ پڑھ لو صلاۃ والسلام علیکم یا اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت خرید کے لے آتی ہے تو انہوں راتوں رات میں جنت چ پہنچا دیا, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. سمجھو نا کہ جی میں جنت ونڈیاں جاتی ہیں, یہ میں نہیں تمہیں کہہ سکتا کیونکہ مینوں تو میرا نہیں پتا میں جنت جانا کہ نہیں جانا. میں تمہیں کہاں کہ جی میں تمہیں جنت پڑھو گے جنت چل جاؤ گے, میں کدی نہیں کہتا ہوا. پڑھنا ہے حضور نہ محبت اپنی کا اظہار کرنا ہے. ایک بار پڑھ لو صلاۃ والسلام علیکم یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت جہری ہوئی, اور میرے قریب آقا آپ کی ذات دے اوتے جہری شہادت بھی آئی اور سری بھی آئی. دونوں شہادتیں حضور کی بارگاہ کے حضور دے اوتے آئی, اور حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ دے اندر دعا کر دے ہوندے سن الہ العالمین مینوں شہادت عطا فرما. آپ دے اوتے دونوں شہادتیں آئی. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کسی دے گھر دعوت دے گئے, زینب نامی بی بی نے آپ کے گوشت کے اندر زہر ملایا, اور زہر حضور نے وہ گوشت جس میں ایک لقمہ تناول فرمایا, سامنے صحابی بھی موجود نے, ایک لقمہ انہوں نے تناول فرمایا اور اسی وقت ہی شہید ہو گئے. اور حضور علیہ السلام نے گوشت تناول فرمایا, یہ میرے خالق کائنات کی قدرت ہے اور حضور کی نبوت کا اظہار نہیں ہے کہ حضور نے گوشت تناول فرمایا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اس صحابی جڑے شہید ہو گئے سن وہ دے بدلے اس بی بی نو قتل کر دیتا گیا, لیکن انہیں کو پہلے پوچھا گیا تو زہر کیا دیتا, کہتی میں جاننا چاہتی سا اگر یہ سچا نبی ہوئے گا انہوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا, کچھ بھی نہیں ہوئے گا, حضور نے کچھ بھی نہیں ہویا. لیکن آخری وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر حضور نے فرمایا, اے میری زوجہ عائشہ یا رسول اللہ حکم ہو گئے, فرمایا وہ زہر مینوں تکلیف دیتا ہے, وہ زہر مینوں تکلیف دیتا ہے. آپ نے شہادت کی موت پر شہادت کا رتبہ مانگیا, اللہ نے اس سری شہادت بھی عطا فرمائی. آقا نے جنگاں بھی لڑیاں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہری شہادت بھی عطا فرمائیاں, لیکن اس شہادت کو اودا فدیہ بعض کتابوں کے اندر موجود ہے کہ شہادت. اور ایک میں روایت ایک بیان کر کے واقعہ ختم کراں گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے جس میں فدیے کے اندر دمبا بھیجا گیا, رب نے دمبا بھیجا, اسماعیل علیہ السلام کے نیچے نکال لیا گیا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فرمایا گیا کہ دمبا نیچے رکھ دیتا گیا, اسماعیل علیہ السلام نے نکال لیا گیا. اور سوال یہ بڑھتا ہے کہ جس میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ بڑا عظیم ذبح ہے, اسماعیل علیہ السلام نے نکال لیا گیا, اللہ نے دمبا نیچے رکھ کے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ایک عظیم ذبح ہے, ایک کوئی عام ذبح نہیں دیا ہے. اس تو مراد سوال کیتا گیا, اس تو مراد اسماعیل علیہ السلام نہیں اور دمبا ہے, اس تو مراد اور اسماعیل علیہ السلام نے عظیم قربانی. ایتھے رب نے اسماعیل کو نکالیا, نیچے دمبا رکھوا کے لوگوں نے دس دیتا, لوگوں اسماعیل
حسین دا سر نیچے کے چڑھا کے دس دیا گا کہ جانا باپا دے بناتے قربان کر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وہ ذبح اے نہیں سی وہ ذبح سی جڑا اسماعیل علیہ السلام تو چلیا پھر حضور علیہ السلام دے آپ نے سیدھی شہادت بھی ملی جہری بھی ملی وہ دا آ کے شہادتاں وہ دا فدیہ کون بنایا گیا وہ دا فدیہ حسین نو بنایا گیا انہاں دے بچیاں نو بنایا گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نماز ادا فرمائے مختلف آپ نے بہت مرتبہ سنیا ہوئے گا آقا نماز ادا فرما رہے ہیں حسین پیٹھ دے آ کے بیٹھ گئے حسین کمر دے آ کے بیٹھ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز ادا فرمائی کریم آقا سجدے دی حالت دے اندر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آقا دی پشت مبارک دے اوپر بیٹھ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سجدہ طویل فرمایا حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں میرے کریم آقا نے 72 مرتبہ پڑھیا سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ نہیں پڑھیا دو مرتبہ نہیں پڑھیا تین مرتبہ نہیں پڑھیا اللہ دے پیارے محبوب نے 72 مرتبہ پڑھیا حسین نے سن کے فرمایا نانا جی تسی 72 مرتبہ تسبیحاں پڑھیاں نے میرے واسطے پڑھیاں نے تسی سجدے دی حالت دے وچ ہو میں تہاڈی پشت آ کے بیٹھ گیا سا اللہ دی عزت دی قسم ہے نانا جی یہ 72 تسبیحاں تسی پڑھیاں نے میں 72 تن قربان کر کے ایک قرض تہاڈا کربلا دے اندر اتروا دیاں گا 72 واری تسی پڑھیا نا سبحان ربی الاعلیٰ فرمایا کربلا کے اندر 72 تن قربان کر کے میں دس دیا گا نانا جی حسین کدی قرض نہیں رکھتا ہوں گا قرض اتروا دے قرض دیتا اور حسین علیہ السلام آپ کا نام قیامت تک زندہ ہے آپ کا نام قیامت تک زندہ رہنا ہے بڑے طویل واقعات میں بہت سارے واقعات نے اگر بیان کرنے واسطے بیٹھیے تو میرا خیال ہے اسی میرا کل 12-1 بجے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کے مولوی نے جان ہی نہیں چھڑتے سپیکر جوں پڑھ دے قسم چک لیندے نے کہ جان ہی نہیں چھڑنی میں لمبا چوڑا واقعہ نہیں بیان کرتا بس میری ہوئی یاد رکھو ایتھو جڑا مخلص ہوئے گا نا حضور دی ذات دے نال وہ دنیا کے اندر دیکھو میرے کریم آقا نے فرمایا سی اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا سی کل کائنات فرمایا کل کائنات دے وچوں میں اپنی امت کو قسم اٹھا کے کہنا یہ کبھی شرک نہیں کر سکتی یہ کبھی شرک نہیں کرے گی یہ کبھی فرمایا ہاں دنیا کی رغبت کا ڈر ہے دنیا کے سے راغب ہو جائے گی گناہ کرن گے سب کچھ کرن گے لیکن کبھی شرک جتھے اللہ دے پیارے محبوب نے شرک کی گواہی دیتی ہوئے تے جڑے پھر کہندے ہیں کہ اے تے شرک ہو گیا اے بھی شرک ہے او بھی شرک ہے اے بھی شرک ہے اے دا مطلب ہو کہ اس کام دی منفی کرتے ہیں نفی کرتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں شرک اللہ دے نال کون شریک ٹھہرا سکتا ہے ٹھہرا سکتا ہے کوئی رب دے نال کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا حضور نے فرمایا اے میری امت دنیا کی رغبت وچ اتنی کھو جائے گی گناہ بھی کرے گی سب کچھ کرے گی لیکن فرمایا کبھی شرک نہیں کرے گی کہ میری اور جس کملی والے آقا نے یہ فرمان اپنی امت کے بارے اور کل قیامت والے دن بھی فرمایا تمام انبیاء کرام اپنے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے حضور نے فرمایا میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھا گا فرمایا بلکہ ممبر پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گے آقا علیہ السلام اللہ کی خارجہ دعا کریں گے یا اللہ میری امت ہے گناہگار ہے الہ العالمین میں بخش دے تے بیلیا اج اگر ساڈی محبت پکی سچی نہ ہوئے کہ ساڈا دل اگر تڑکدا حضور دے واسطے نہ ہوئے تے پھر اسی کہیے جنت دیاں ٹکٹاں بھی سانوں لب جان لتر تے راہ پینے ہی پینے نے پھر انہاں تو جان چھڈان واسطے ایک واری پڑھ لو ہاں صلوات و سلام علیک یا اس ذات دے نال اگر پیار کرنا ہے تے اٹھ دیاں بیٹھ دیاں کوئی گل کریا کر کے مدینے ول تے آقا تینو یاد کراں کر کے مدینے ول تے آقا تینو یاد کراں کر کے مدینے ول میں آقا تینو یاد کراں بس میری آخری موقع ہے آخری شعر پڑھنا ہے اگر منال پڑھ لو گے تو پڑھ جائے گا نہیں پڑھو گے تو میں مائر رکھ کے ڈور پاؤں گا اچھا ہوں میں اگر کمان
ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਿਵੇਂ PIA ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੰਨਤ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਬਤ وہ بیلیاں کڑیاں وہی چڑھدیاں جڑیاں سائیاں نے آپے چڑھائیاں ہوئے تو میں قسم رب العالمین نے کھا کے کہہ سکنا جڑا چڑھان والا ڈاٹا ہوئے وہ گھٹی کدی کٹی جان نہیں دیتا چڑھان والا ڈاٹا ہوئے یہ پھر ایک باری مل کے بابا سے بنا دے پڑھ کال کے مدینے والمو اے آقا تینو یاد کرا کال کے مدینے میں آقا تینو یاد کدی قرآن تے نظر پوے آقا تہاڈا چہرہ یاد آندا ہے کدی سجدے دی حالت دے اندر ہوئیے آقا تہاڈا چہرہ کدی یاد آندا ہے کدی نکر دے وچ بیٹھ کے بابا دے بلند پڑھدی ہوئی ہے صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آقا جدوں یاد کریے آقا ساڈی محبت ساڈا تے ہر ویلے ایک کوئی وتیرا ہے کر کے مدینے والمو اے آقا تینو یاد کرا کر کے مدینے والمو اے آقا تینو یاد کرا سانو ہر پاسے دسدا ہے تو اے آقا تینو یاد کرا تانوں پنجابی آندی ہے چلو میں بھی سپیکر رکھ کے تواڈے نال پڑھنا دیکھنے کیڑا اچھی پڑھدا کار کے مدینے والمو اے آقا تینو یاد کرا کار کے مدینے والمو اے آقا تینو یاد کرا جنی جنی محبت ہے بابا نے قرآن پڑھ لے کار کے مدینے والمو اے آقا تینو یاد کرا کار کے مدینے والمو اے آقا تینو یاد کرا سانو ہر پاسے دسنا ہے تے آقا تینو یاد کرا سانو ہر پاسے دسنا ہے تے آقا تینو یاد کرا حسین پاک دی قربانی کوئی ایویں تھوڑی ہوئی سی جڑا میں کہہ رہا نا سونیا ہر پاسے دسنا ہے تو اوتھے ذل جناح دے اوتے تیر چل دے ہون گے تے سامنے او بھی یہی کہندے ہون گے نا کہ سانو ہر پاسے دسنا ہے تو تے آقا تینو یاد کرا سانو ہر پاسے دسنا ہے تو تے آقا تینو یاد کرا سانو ہر پاسے دسنا ہے تو تے آقا تینو یاد کرا حضرت امام حسین جس نے ذوالجناح تو نیچے آئے ہوں گے شمر سینے تے چڑھیا ہوئے گا تے فرمایا ہوئے گا پیچھے ہو مینوں اج رب دی نماز ادا کر لیندے اچھا انسان دے جسم چ تیر بھی لگے ہون نیزے بھی لگے ہون گردن بھی کٹی جان والی ہوئے خون سارا بہہ چکیا ہوئے انسان نو اینا ہوش رہندا ہے کہ ہن میرے نال کی ہونا ہے لیکن قربان جاواں خون مصطفیٰ سی نا خون مصطفیٰ سی نا تے بلکہ میرا وجدان یہ کہندا ہے پیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمانے نے میں کربلا دے میدان دے اندر اپنے نواسے دے خون دا ایک قطرہ بھی نہیں گرن دیتا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر فرمایا تو آپ کو حضور باپ دے
اندر جس ویلے ویکھیا آقا دے ہاتھ مبارک کے اندر خون دی شیشی ہے، فرمایا حضور ایک ہی معاملہ ہے، فرمایا اے سلمہ میں کربلا جو آیا ماں اپنے حسین دا خون اکٹھا کر کے آیا ماں۔ حضور اس ویلے اوتھے موجود ہون گے، حسین پاک ویکھدے ہون گے تے اپنی زبان چوں کی کہندے ہون گے، سانو ہر پاسے دسنا ہے تو تے آقا تینوں یاد کرا، سانو ہر پاسے دسنا ہے تو آقا تینوں یاد کرا، سانو ہر پاسے دسنا ہے تو میں آقا تینوں یاد کرا، ہر پاسے دسنا ہے تو تے آقا تینوں یاد کرا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے خنجر چلن لگا ہو گیا، ظلم دا خنجر چلیا ہو گیا، ایویں سر نیزے تے چڑھا کے قرآن ایویں نہیں پڑھیا جاندا، ایویں نہیں پڑھیا جاندا، او تے حضور دے لعاب تہم دا سارا اثر سی نا کہ نیزے تے چڑھ کے گردن تن نالوں کٹ کے پھر بھی زبان بول دی ہے پئی، زبان بول دی ہے پئی، جنہ دے لعاب وچ اتنا اثر ہوئے گا انہاں دی جفی دا کتنا اثر ہوئے گا، جنہ نے پشت ہر ویلے نال چمٹا کے حسین نو رکھیا ہوئے گا، کی انوار و تجلیات بیان کیتے ہوں گے، کی دیتا ہوئے گا۔ آخری گل ایک مرتبہ محبت نہ میرے والا مل کے پڑھ، گھر کے مدینے والے مورے آقا تینوں یاد کرا، گھر کے مدینے والے مورے آقا تینوں یاد کرا، سانو ہر پاسے دسنا ہے تو تے آقا تینوں یاد کرا، سانو ہر پاسے دسنا ہے تو تے آقا تینوں یاد کرا۔ سبھی دوستان تشریف رکھیں، آخری سلام ہے، اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا۔ جناب محترم عزت حافظ مدنی صاحب بارگاہ نثار خان بھائی کو عزت پیش فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سلام اور سلام دعا ہوگی اور نگر کا رسول آخری سلام ہے جناب محترم عزت حافظ سکرین مدنی صاحب تشریف لائیں، بارگاہ نثار خان بھائی عقیدت پیش فرمائیں گے، تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب ایک بار روشن پڑھو اور سارے پڑھو۔ درود شریف کی کیسی فضیلت ہے، اللہ کی بارگاہ قبول بھی عمل ڈائریکٹ قبول ہے یا نہیں ہے، درود شریف کیسی فضیلت ہے، ادھر سے پڑھ رہے ہیں ادھر قبول ہو جاتی ہے۔ مل کے پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حبیب اللہ، علم نشرح سینہ علم نشرح سینہ۔ اللہ قرآن سے کہہ رہے ہیں کہ علم نشرح سے سینے والے علم نشرح سینہ لوگوں دیا لکھ دھارا ساڈی بھار مدینہ لوگوں دیا لکھ دھارا ساڈی بھار مدینہ۔ علامہ صاحب کے ایک شعر پڑھ سی، عظمت عالم بھول نہ جانا لوگوں، یہ حقیقت گل ہے، جس سے کرا دے تو آپ جس کرا دے تو اپنے شعر سے عزت ملی ہے، محبت ملی ہے۔ میں الحمدللہ 20 دن اس کا ہاتھ لگا کھا گیا، 20 سے یہ شبیر حسین شاہ صاحب ہاتھ آبادی، اللہ پاک آپ کی مزاج سے جو رحمت عالم فرمائے۔ ایک منٹ تسی سارے ان سے چاچو نے کہہ دو سبحان اللہ۔ چولیاں مراد ڈل کر سونیا
سبحان اللہ بابے فرید کی گل کر رہے ہیں جنہیں تو دوال تو پتہ نہیں تو جلدی ہو جائے بابا فرید کو پوچھا بابا جی اللہ اس دن کی کر رہے ہیں آپ فرمان لے کہ اللہ اس دن فرید کر رہے ہیں کتنے لکھے ہیں کی دلیل بابا جی فرمان لے کہ چلے قرآن کی پڑھا فضلونی اذکرکم رب کہہ رہے بندے تو مینوں یاد کر تینوں یاد کرتا رب کو یقین ہے اسی بندے دی بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ عرش اور رات میں بیٹھ کے فرشتوں میں بیٹھ کے ساڈا ذکر کر رہے ہیں تمہیں رب وعدہ کر رہے ہیں فذکرونی اذکرکم وہ کہنے کی مانی بھائی تم بات نہیں سمجھنا بندہ عمر الحد آواز بلند کر کے رب کو پکارنا ہے تمہیں بھی کہہ رہے ہیں اللہ 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 والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں جن اللہ مرشد ہے جنہیں مرشدہ دی باپ بھائی ہے نر کھڑے آئے میرے دل الحمدللہ میرے دل مرشد پیر سید منظور مشاہ صاحب صحیح بات بابا جی آپ فرمان میں کہ جنہ ہو سکے رب کو یاد کرو ان میں کہنے من میں تو اسی کہنے اللہ ہوں اللہ ہوں ذکر کرنا ہے پھر کی ذکر کرنا ہے اس طرح دیوار کے اندر بھوٹ بڑی چاہیے کہ آگے سال شہداء کربلا میں اس لیے تو ہو گئی اللہ کا ذکر دیوان جو آواز آئے مل کے کہے ہیں اللہ 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 اللہ
آپ نے میرے درمیان سے بھی لگتا واقعہ ایک طریقہ سے جڑے لوگ پڑھ رہے درود آپ نے جڑے لوگ پڑھ رہے درود آپ نے بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام یہ بات ایک بڑی سورہ فاتحہ پھر بڑی سورہ اخلاص اول افضل شکر میں رکھا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا اور جس کا
چے سلام دانا ہو قبول دست بسا کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانا سلام سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا امداد کن امداد کن حضرت نگم آزاد کن کر دین دنیا شاف کن یا وسیعہ مستقیم. یا اللہ پاک تلاوت قرآن پاک ہوئی نعت شریف پڑھی گئی اللہ بیان ہوا ختم پاک پڑھا گیا درود و سلام پڑھا گیا. یا اللہ اس میں بھی غلطی کوئی ہوئی جلا معاف فرما. جتنا اتنا صحیح پڑھے گا تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قول منظور فرما. تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قول منظور فرما. 1,24,000 قوم پیش انبیاء کرام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قول منظور فرما. صحابہ کرام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. شہداء کربلا کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. شہداء کربلا کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. بزرگان دین کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. خصوصاً بالخصوص اس کلمہ کلام کا ثواب محفل پاک کا ثواب. یا اللہ ہم ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں جس کسی مقصد کے لیے اللہ یہ محفل پاک سجائے گی. اللہ جو سب کے دلوں کو جانتا ہے. یا اللہ ہماری تمام دلی نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ ہماری تمام دلی نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزی عطا فرما. جن کے گھر اولاد نہیں ہے اللہ بی بی زہرا پاک کی چادر کا صدقہ یا ان کو نیک صالح نورین اولاد عطا فرما. جن کے گھر اولاد ہے ان کو اپنا والدین کا ادب و احترام کرنے کو توفیق عطا فرما. جن کے گھر بیٹیاں نہیں ہیں اللہ ان کو بیٹیاں نصیب فرما. جن کے گھر بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹے عطا فرما. اللہ ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کو توفیق عطا فرما. اللہ قرآن پڑھنے کو توفیق عطا فرما. قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرما. اللہ خصوصاً بالخصوص آصف بھائی کی اللہ اس کے قدر عزیزوں کا عالم سے اللہ جتنی دنیا پالی سے اللہ پڑھتے کر رہی ہیں سب کی اللہ قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اللہ امت محمدیہ سے اللہ جتنے پڑھنا کر کے سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. ہمارے ملک پاکستان سے دہشت گردی جیسی لعنت سے اگر ہمیں محفوظ فرما. اللہ دہشت گردی جیسی لعنت سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ کورونا جیسی بیماری جو قرآن کے اللہ ہمارے اوپر آئی ہے اللہ اگر وہ ہمارے اوپر لائی ہے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ لوگ کہتے ہیں یہ بیماری نہیں ہے یہ سب ڈرامہ گیری ہے اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ یہ بیماری ہے ہمارے اوپر آزمائش ہے اللہ ہم اللہ اتنے نہیں ہیں کہ اللہ ہم آزمائش پوری کر سکے. اللہ ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو قبول فرما. اللہ ہماری دعاؤں کے التجاؤں کو قبول فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. میرے والدین کی لمبی زندگی عطا فرما. ان کا سایہ میرے سر پر تاجدار قائم و دائم فرما. اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. سچا پکا مسلمان بن کے زبان پہ کلمہ جاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ خصوصاً بالخصوص ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. حلال سے کھانے کی توفیق عطا فرما. حلال سے کما کے اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مانگ سکے ہیں ان کو بھی عطا فرما. اللہ آصف بھائی کے اللہ والد صاحب بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما. اللہ ہمارے یہاں جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں اللہ جہاں بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو. گنج بخشی فیض عالم مظہر نور گلاب نا کی سارا پیر کامل کامل آلہ رحمان
گنج بخشے آپ کی مشہور ہم پہ کرم کروا کر دونوں جہاں میں رکشنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ نور ارشد سیدنا مولانا محمد